اور ادباً پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اپنے ماہ مقدس کے لیے ہمیں دوبارہ یہ موقع اور غنیمت دی کہ جس کے اندر ہم جو ہے اس کو عبادات کے ذریعے، روزوں کے ذریعے اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ اور یقیناً روزے، خصوصاً رمضان کے جو روزے ہیں، یہ مومن کے لیے بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ روزے جو ہیں رمضان کے، ان کی اپنی ایک شان نرالی ہے۔ حالانکہ ہر عبادت اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن جو روزوں کا ثواب اور اجر ہے وہ سب سے نرالا ہے۔ اور علماء کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ روزہ بندے کے لیے ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے ذریعے انسان کا جو تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ مضبوط تر اور قریب تر ہو جاتا ہے اس روزوں کے ذریعے سے۔ دیکھیں، اگر آپ اس کا خود ہی آپ محاسبہ کریں اور اس کو کیلکولیٹ کریں، اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی ایسی عبادت ہے جو آپ کرتے ہیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گمان اور وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر بالفرض نماز کو یا اگر ہم لے لیں تو نماز کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے، گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ زکوٰۃ کسی کو دے رہا ہے اور یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ اگر یہ 7 تصویریں بنا کر اور لوگوں کو دکھا کر دے رہا ہے تو گمان ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کے لیے دے رہا ہے۔ لیکن ہم نیت پہ کسی کی نیت کو ججمنٹ نہیں کر سکتے، اور یہ ہمیں ہمیشہ اپنا ایک وتیرہ رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی شے کو دیکھیں اور بظاہر اس کا ایک پہلو جو نکلتا ہے جو ریاکاری کو ثابت کرتا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے اور نہ لوگوں کے اندر یہ وبا پھیلا سکتے ہیں کہ یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت خالص ہو، یہ کسی کو دکھا کے اس لیے کر رہا ہو کہ لوگوں کے اندر یہ رغبت پیدا ہو اور وہ اس کے اندر جوش و خروش سے حصہ لیں اور اس کو اور زیادہ بخوبی انجام سے اس کو کریں۔ تو اسی لیے تو دیکھیں نا کیسا یہ اسلام کا حسن ہے کہ مومن کو یہ حکم دے دیا گیا کہ ظن المؤمنین خیر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ آپ لوگوں کو یہ حکم ہے کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو۔ میں کل ہی جو ہے پڑھ رہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو ایک بندہ گالیاں دے رہا ہے۔ اس نے کہا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس نے تو تیر پھینکا جو مجھ تک نہیں پہنچا لیکن اب پہنچ گیا۔ پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی کہ اس نے تو تیر پھینکا، مجھ تک نہیں پہنچا تھا لیکن اب وہ پہنچ گیا ہے تمہاری بات مجھ تک پہنچانے کے اندر۔ اور یہی حال آج ہمارا بھی ہے کہ بات اتنی ہوتی نہیں ہے جتنی ہم لوگوں کے اندر جو ہے پروپیگنڈا کر کے اور باتوں کو پھیلا کے ایک دوسرے کے اندر نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، مومن کی مومن کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے، جو بیچ والے لوگ ہوتے ہیں یہی کام خراب کرتے ہیں، اور یہی ان پر ہی شیطان کا وار چلتا ہے کہ جتنا گناہ اس نے نہیں کمایا جتنا بیچ میں میسنجر نے اس کو پہنچ چکا ہے، جو بات کو پہنچا رہا ہے، بات کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسری طرف ٹاپک چلا جائے گا۔ تو جو روزہ ہے اس سے رب تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس
اس کا تعلق مضبوط اور قریب تر ہو جاتا ہے۔ ایک چیز تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اخلاص۔ اور یہ اخلاص کیا ہے کہ انسان نے روزہ تو رکھا ہوا ہے اور باقی تمام عبادات بھی وہ کرتا ہے، لیکن یہ جب عبادت کرتا ہے تو کسی کو نظر نہیں آتی کہ یہ اس نے روزہ بھی رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا۔ یعنی نماز نظر آتی ہے، زکوٰۃ نظر آتی ہے، حج بھی نظر آتا ہے کہ بندہ آ کر اپنے کوئی کہے نہ کہے تو میں خیال ہو کہتا ہے کہ میں حاجی ہوں۔ یعنی کہلوانا تو دور، اب تو لکھوانا بھی اس کے اوپر بھی زور ہو رہا ہے۔ تو بہرحال تو جو ریاکاری ہے اس کے جو پہلو ہیں باقی عبادات کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر دوسری عبادات کے مقابلے میں ریاکاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب تک آپ بتائیں گے نہیں تب تک آپ کو کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ آپ اس روزے کی عبادت کے ساتھ ہیں۔ دوسرا جو بندہ مومن کی شان ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے۔ ایمان بالغیب ہے، سازر رب تعالیٰ نظر نہیں آتا لیکن ایمان ہے۔ نبی کریم، انبیاء کرام جتنے بھی ہیں قرآن میں ذکر ہے، دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے۔ آخرت کے دن اٹھنے پر ایمان ہے۔ تو یہ جو ایمان بالغیب ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل درآمد کر رہا ہے، تو اس سے بھی کیا ہو رہا ہے، یہ روزے کے اندر جو ایمان بالغیب ہے اور اس کو قریب کر رہا ہے اس کا، کیونکہ عمل ثبوت پیش کر رہا ہے نا۔ تیسرا نمبر پر جو امانت ہے کہ پورے دین کے اندر پھیلا ہوا ایک مفہوم ہے، تو حالت روزہ میں ایک انسان پوری طرح امانت داری کا عمل ثبوت پیش کر رہا ہے۔ کسی نے اس کو زبردستی نہیں کی، نہ ہی کوئی جبر کر رہا ہے، مجبور بھی نہیں کر رہا، نہ ہی کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے اس کے سر کے اوپر کہ تم نے کھانا نہیں کھانا۔ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑا، اپنی خواہشات کو، اپنی شہوات کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ ان چیزوں سے دور ہو۔ اگر وہ چاہے تو کیا ہے، بند کمرے میں کھا بھی سکتے ہیں، جب گھر میں کوئی نہ ہو تو پانی بھی پی سکتا ہے، گھونٹ ہی پی لے، ایک گلاس ہی پی سکتا ہے، لیکن نہیں پیتا۔ کس لیے نہیں پیتا؟ کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ اس سے راضی ہے، کہ رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے، لہٰذا وہ ہر شے سے دور رہتا ہے، اور یہی چیز رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رب تعالیٰ سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جب بندہ غسل کرتا ہے تو کتنی دوری ہوتی ہے پانی کی انسان کے ساتھ، چاہے تو منہ کھول کے تھوڑا سا پانی پی لے، لیکن نہیں کرتا، قریب تر ہے لیکن پھر بھی دور رہتا ہے۔ تو یہی چیز رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ قریب تر ہونے کے باوجود نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے بظاہر، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، پھر بھی وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ان چیزوں سے دور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفطرۃ عند لقاء ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں کہ وہ سارا دن بھوکا رہ کر، کھانے پینے سے دور رہ کر، جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر جو مسرت اور خوشی ہوتی ہے افطار کرنے کے لیے کہ سارا دن وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکا رہا ہے اور اب افطار بھی اسی کے حکم پر کر رہا ہے، تو اس ٹائم جو روزے دار کو خوشی ہوتی ہے، ایک وہ خوشی ہوگی اور دوسری خوشی اس کو تب ہوگی جب وہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ تو یہ دو خوشیاں جو ہے روزے دار کے لیے رب تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا رب تعالیٰ سے ملاقات کا سبب ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایسا ہی تو نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ باقی جتنی بھی عادات ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، رب تعالیٰ نہیں لکھتا، ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کی بھی ڈیوٹی فرشتوں کی ہے، انہوں نے لکھنا ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں اس کا ثواب فرشتوں نے لکھنا ہے،
لیکن روزہ ایک ایسی بات ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں اس کو خود ہی دوں گا، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو اس کے اندر کافی حکمتیں ہیں، اور یہ بھی ایک پورا ایک باب ہے اور ایک ٹاپک ہے کہ اگر اس کے اوپر گفتگو کی جائے کہ الصوم لی کیوں کہا گیا، کہ رب تعالیٰ نے جو روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں۔ اس کی بس مختصر سی حکمت میں کچھ بیان کروں گا۔ ایک تو اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، چاہے بدھ مت ہو یا ہندو مت ہو یا عیسائیت ہو، جو بھی ہو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ تصور نہیں ہے کہ وہ روزہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ طبی طور پر وہ فٹ رہیں، جو بھی معدے کے اندر فاضل مادے ہیں وہ خارج ہو جائیں، بندہ ریویو ہو جائے، اس کو تجدید مل جائے اور اندرونی بیماریوں سے وہ چھٹکارا پا لے، اس لیے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو کئی ان کے اندر وجوہات ہیں، لیکن جو رب تعالیٰ کی رضا کا جو مقصد ہے وہ اسلام دین کے اندر پایا جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی رب تعالیٰ سے مناسبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ بغیر کھانے پینے کے کچھ وقت رب تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارتا ہے تو وہ رب تعالیٰ کی صفت کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ رب تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، کہ اس کو کھانے پینے کی کوئی عادت نہیں ہے، اور جب وہ اپنے بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی کھانے پینے سے دور رہیں، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں، تو وہ اس وقت رب تعالیٰ کی صفت کے مشابہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو روح ہے وہ رب تعالیٰ کے قریب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو رب تعالیٰ سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ رب تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسری جو حکمت ہے اس کے اندر، یہ مختصر سا میں بالکل بیان کر رہا ہوں۔ تیسری اس کے اندر جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، باقی تمام عبادات سے ہٹ کر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اب زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، مسجدیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن جو خاص طور پہ پروپریو جس کو رب تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اب ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، سارے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن پراپر اور خالص جو عبادت اگر ہم کہیں گے کہ یہ خالص رب تعالیٰ کے لیے، تو وہ روزہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو خاص ایک مناسبت حاصل ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی بات ہو چکی کہ یہ بے ریا عمل ہے، اس کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ اور ایون کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ریاکاری بالکل ہی نہیں پائی جاتی، اور اگر یہ شخص کوئی کہہ دے، ایک تو پہلے کسی نے بتایا نہیں، اگر بتایا نہیں تو صاحب ظاہر ہے دوسرے کو پتہ چلے گا نہیں کس کو روزہ ہے، اور اگر کوئی یہ کہہ بھی دے کہ انا صائم، میں روزہ دار ہوں، کوئی اگر بتا دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر بھی اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جھوٹ بھی بول رہا ہو، کہ جملہ حقیقت پر مبنی نہ ہو، تو ایون فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، تو پھر بھی وہ شائبہ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ریاکاری جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب روزے کی جو ایک اور حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کی ظاہری زندگی بھی صاف ستھری ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بھی نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد انسان کو زندہ رہنے کے لیے زندگی کی ضرورت ہے، اور زندہ رہنے کے لیے اس کو صاف ظاہر کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے اور صحت مند زندگی گزارتا ہے۔
اب اس صحت مند زندگی کے گزارنے کے بھی کچھ اصول ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا پینا ہی اس کی صحت کے لیے ضروری ہے اور تب بھی وہ صحت مند اور خوشگوار رہ سکتا ہے، بلکہ اس کے بھی کچھ اصول ہیں کہ کھانا جو ہے وہ ایک لیمٹ کے اندر کھایا جائے، زیادہ نہ کھایا جائے، بھوک لگے تو تب کھایا جائے. تو یہ جو سارے سال کے اندر جو بندہ کچھ بد پرہیزیاں کرتا ہے اور اس طرح کے کام کرتا ہے، تو یہ ایک مہینہ روزے جب وہ رکھ لیتا ہے تو پورے سال کے لیے اس کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے. اس کی یہ ایک حکمت ہے کہ وہ بندے کو طبی طور پر بھی نکھار دیتا ہے. دیکھیے رب تعالیٰ کی رضا تو ملے گی، لیکن ساتھ میں میڈیکلی بھی، طبی طور پر بھی انسان کو وہ صحت کے قریب کر رہا ہے. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو ابن سنی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور صحت پالو. روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. اب اس صحت سے ظاہری بدن کی صحت مراد ہے کہ روحانی تو تمہاری ویسے ہی پاکیزگی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے کہ تم رب تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہو. صحت ظاہری جو ہے اس کے اندر بھی تمہاری اصلاح ہو رہی ہے. جو تمہارے معدے کے جو قوت انہضام ہے وہ بھی درست ہو رہا ہے، اس کے اندر موزونیت آ رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ رکھو کہ روزے کی وجہ سے تمہیں جسمانی طور پر صحت میسر آ جائے گی. اللہ اکبر. تو یہاں تک کہ اگر طب کے، میڈیکل کے اگر سارے شعبوں کو ہم اکٹھا کریں تو اس کے اندر روزہ رکھنا ایک مکمل طور پر ایک باب بنتا ہے، ایک اس کا پورا شعبہ ڈپارٹمنٹ بنتا ہے. قرطبی میں موجود ہے کہ ایک بڑا ماہر حکیم تھا اور وہ نصرانی تھا. ماہر حکیم تھا اور نصرانی تھا. تو وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے قرآن میں طب کے بارے میں کچھ بیان ہی نہیں ہوا. سارا کچھ دین، مذہب، تعلیمات، عبادات، انبیاء کرام کی ہسٹری، تاریخ کے بارے میں بیان ہوا ہے، طب کے بارے میں کچھ بیان نہیں ہوا. تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ تم نے پھر صحیح قرآن پڑھا نہیں ہے. قرآن، پورا قرآن تو کجا، سپارہ تو کجا، اس کی صورت بھی کجا، ایک آیت بھی کجا، ایک آیت کے چھوٹے سے حصے کے اندر پوری طب کو بیان کر دیا. اور وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. یعنی کھاؤ پیو ایک لمٹ کے اندر، اس کے اندر اسراف نہ کرو. اتنا بھی نہ کھا لو کہ تمہارا برتن بالکل بھر جائے اور کسی اور شے کی اب طلب بھی باقی نہ ہو. لمٹ کے ساتھ، ایک اسراف کے، اس کے اندر فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. فضول خرچی کھانے پینے کی یہی ہے کہ وہ پیٹ بھر کر نہ کھائے، بھوک رکھ کر کھائے. تو فرماتے ہیں کہ اس کی دو ہی صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بغیر حاجت کے کھانا، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، بھوک ہی نہیں ہے اور وہ کھانا کھا لے، اور دوسرا پیٹ بھر کر کھانا. تو اس دونوں کے اندر یہ اسراف پایا جاتا ہے اور اس اسراف سے قرآن نے منع کیا. تو اس نصرانی نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں مان گیا کہ تمہارے قرآن کے اندر واقعی یہ بات موجود ہے طب کے بارے میں، اور یہ واقعی مین اصول ہے طب اور میڈیکل کے اندر کہ کھانے پینے کے اندر احتیاط کی جائے کہ جس سے اس کا معدہ درست ہو. اور معدہ اگر درست ہے تو انسان بھی درست ہے، کیونکہ معدہ ہی ام الامراض ہوتا ہے. اگر معدہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہوتا ہے. اب اس واسطے کہ اصل میں معدہ ہی ساری بیماریوں کا مرکز ہے. جب اس میں صحت ہوگی تو سارے بدن میں بھی صحت ہوگی. پھر اس نے دوسرا سوال کر دیا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے قرآن میں تو ہے لیکن حدیث پاک میں کوئی اس کا ذکر نہیں ملتا کہ کہیں آپ علیہ السلام پر کوئی فرمان موجود ہو. تو اس پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طب کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ ہیں.
کاش تم نے اس کو دیکھ لیا ہوتا۔ اور جب فرمایا کہ سنایا کہ یہ طبرانی کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنہ، کہ کسی برتن کو بھرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا ابن آدم نے اپنے برتن پیٹ کو بھر لیتا ہے، یعنی اپنے پیٹ کو بھر لینا یہ سب سے برا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ بحسب لقیمات، کہ بندے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، کتنے کہ یقیمن صلبہ، کہ جو اس کی پشت کو سیدھا رکھ سکے، جو اس کی پشت کو سیدھا رکھ سکے، اتنے ہی لقمے انسان کے لیے کافی ہیں، یعنی جس سے اس کا نظام زندگی بحال رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جس وقت امام زین العابدین نے پیش کی تو وہ نصرانی کہنے لگا ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس شیئا، کہ تمہاری کتاب اور تمہارے نبی نے تو جالینوس کے لیے کچھ باقی ہی نہیں بچایا، میڈیکل کے لیے، طب کے لیے، کہ اس نے سب کچھ ہی بیان کر دیا ہے۔ اور یہی مین چیز ہے کہ جس سے بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نصرانی نے یہ تسلیم کیا کہ جس کو ساری طب کا مرکز قرار دیا گیا ہے اور وہ معدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر الدواء العزم، سب سے بہتر دوائی انسان کے لیے وہ بھوکا رہنا ہے، انسان بھوکا رہے، یہ سب سے بہترین دوائی ہے۔ اور سب سے بہتر علاج بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے شکم کو خالی رکھے، کیونکہ بیماریاں بنتی تب ہیں جب پیٹ کے اندر حد سے زیادہ جو ہے شے بندہ ٹھونس لیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسی طرح ایک بادشاہ نے بڑا خوش ہوا اور اس نے آپ کے پاس ایک طبیب بھجوا دیا کہ جو آپ کے پاس اگر کوئی صحابی بیمار ہو تو وہ اس کا علاج معالجہ کر دیا کرے۔ تو وہ جب وہ حکیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کچھ عرصہ ٹھہرا رہا، جب اس کے پاس کوئی مریض نہ آیا تو بڑا پریشان ہوا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دے، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ میں آپ کے صحابہ کرام کا علاج کروں، اگر کوئی بیمار ہو، کسی قسم کا بھی کوئی بیماری ہو ان کو، تو میں ان کی وہ بیماری دور کروں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیمار ہوتے ہی نہیں، اس واسطے کہ جب تک ان کا اصول یہ ہے کہ جب تک شدت سے بھوک نہیں لگتی تب تک کھانا نہیں کھاتے، اور جب بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں تو اتنا ہی کھانا کھاتے ہیں جتنی ان کو طلب ہوتی ہے، طلب سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے۔ تو یہ مین اصول ہے، اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اور روزوں سے ہی بندے کو سیکھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات ہم جو ہے گھر میں کتنا کھانا نہیں کھاتے جتنا باہر کھانا کھاتے ہیں، تو گھر والے بھی حیران ہوتے ہیں کہ آپ گھر کتنا کھانا نہیں کھاتے، باہر بڑا کھانا کھاتے ہیں۔ تو بات جو ہے وہ فری ہے نا، وہ فری میں ہے، تو وہ بس بندہ چاہتا ہے کہ قیامت تک کا وہ کھانا کھا لے، لیکن کھا نہیں سکتا انسان۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پیٹ تو فل ہوتا ہے لیکن بھوک نظروں کی ہوتی ہے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اور وہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حقیقت میں آپ اپنے آپ کو خود ہی بیمار کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے۔ تو یہ مین اصول دیکھیں، جہاں پہ تعلیمات عبادات کی ہیں، معاملات کی ہیں، جہاں طب کے طور پہ بھی اسلام آپ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ طب کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لیے اتنا ہی کھانا کافی ہے کہ جس سے آپ کی پشت سیدھی رہ سکے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور وہ میرے خیال میں ایک روٹی سے پوری ہو جاتی ہے طلب۔ اللہ اکبر۔ اسی سلسلے میں ہم نہیں بلکہ یہ جو یورپین کیتھولک ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام جوفرے ہے، اس نے بھی یہ تحقیق کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ روزہ کائنات میں ہر طرف ہے، صرف انسان نہیں ہے، روزہ ہر طرف ہے، حیوانات بھی رکھتے ہیں، نباتات بھی رکھتے ہیں، اور جمادات بھی رکھتے ہیں۔ کس طرح کہ جب پوری کائنات اپنے صحت کے لیے روزے ضرور اختیار کرتی ہے، اور اس کا یہ اپنا سروے تھا، اس نے ریسرچ کی، تو اس کے بعد اس نے ثابت کیا اور یہ کہا کہ
برفانی علاقوں میں کئی کئی مہینوں تک جانور جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے، تو پھر وہ خوراک کیسے کھاتے ہیں؟ تو وہ بھی روزے میں ہوتے ہیں، کئی عرصے تک وہ کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پوشیدہ ہو جاتے ہیں، اور کئی کئی ماہ تک کچھ پرندے بھی غاروں میں ہوتے ہیں اور کچھ جانور بھی غاروں میں ہوتے ہیں۔ وہ اس حالت کے اندر اپنا ایک ایسا کورس مکمل کر رہے ہوتے ہیں جس کو انگلش میں ہیبرنیشن کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ہیبرنیشن کہتے ہیں۔ اور ہیبرنیشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی سردی کی ایک لمبی نیند چلے جانا، اور وہ ایک پورا سیزن گزارتے ہیں۔ اب آپ اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ جب سردی آتی ہے تو سانپ نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے، وہ چھپ جاتے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں کئی عرصے کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی طبیعت کے اندر نکھار ہوتا ہے، ان کی نئی جلد آ چکی ہوتی ہے، خوشگواری ہوتی ہے، اور ان کو نئی تازگی ملی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنا روزے والا وقت گزار چکے ہوتے ہیں اور ان کو اب نئی صحت مل چکی ہوتی ہے، اور سانپ اپنی جھلی کو بھی بدل لیتا ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے لیے روزہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ صَوْمٌ، کہ ہر ایک شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جیسے آپ پیسے کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اور انسان کے بدن کی بھی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ روزہ رکھنا ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، میرے دوست نے مجھے سنایا ہے چند دن پہلے ہی، اور اسی روزے سے وہ ریلیٹڈ ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا زمانہ آ چکا ہے، ایسا دور آ چکا ہے، کہتا ہے میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے ایک بندے سے ملنا تھا اسی روزوں کے اندر، تو اس نے مجھے کافی آفر کی۔ میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کافی کے بعد کیوں کر رہا ہے؟ روزے کا مہینہ ہے، پوچھنا ہی نہیں چاہیے، صاف ظاہر ہے، غالب گمان نہیں ہوتا ہے کہ بندے کو روزہ ہے۔ تو اس نے کہا بھائی یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، آپ کافی آفر کر رہے ہیں؟ کہتا ہے ہاں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے تو روزہ نہیں رکھا، تو میں نے کہا شاید ہو سکتا آپ کا بھی روزہ نہ ہو۔ وہ کہتا بھائی آپ تو ہٹے کٹے آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ کہتا بس یہ کچھ مجبوری ہوتی ہیں، کام شام ہوتے ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتا میں۔ وہ اتنا حیران ہوا، اور اتنا بات حیرانگی کی یہ نہیں ہے کہ اس نے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو، واللہ والا واللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حیرانگی اس بات پہ ہے، اس پہ فخر کے ساتھ کیسے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا روزہ نہیں ہے۔ اللہ، اب گناہ بھی گناہ نہیں رہا انسانیت کے اندر، کہ گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا اس کو، کہہ رہا ہے بڑے فخر سے کہ ہاں وہ روزہ نہیں بھی تو رکھتا بندہ تو کیا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی ہمارے لیے شرمساری کی بات ہے، گناہ کی بات ہے کہ جو فرض عبادت ہے اس کو آپ کیسے چھوڑ رہے ہیں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ اللہ، تو لہذا جب انسان بدن کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عید کا جب دن آتا ہے تو روزے داروں کے چہرے پر چودھویں کے چاند کی طرح چمک ہوتی ہے، صحت بھی ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے کئی بندوں کی، تو اس میں چمک آ چکی ہوتی ہے، اور اس کو یہ صورتحال میسر ہے۔ اور وہی صورتحال جب باقی جانوروں کی ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا ایک ٹائم پیریڈ مکمل کر کے آتے ہیں اپنی غاروں کے اندر یا کہیں جہاں وہ چھپے ہوتے ہیں، جب وہاں سے جب وہ نکلتے ہیں تو ان کو ایک نئی تازگی اور ایک نئی خوشگواری ان کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہی جو ہے وہ روزوں کا بھی مقصد ہے کہ وہ صرف انسان کو رب تعالیٰ نہ صرف اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، نہ ہی فضیلتوں سے اس کو جہاں پہ وہ نوازنا چاہتا ہے، بلکہ ان کو طبی طور پر بھی جو ہے تازگی اور خوشگواری والی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح اب ماہ رمضان کے اندر جو ہے اس کا اب دوسرا عشرہ بھی الحمدللہ اس کا شروع ہو چکا ہے، اور اس دوسرے روزے کے عشرے کے آخر میں جو ہے اعتکاف والی نعمت بھی انسان کو عطا کی گئی ہے کہ اعتکاف کی جو رکھا جاتا ہے شب قدر کے لیے، کہ انسان جو ہے وہ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اس رات کی فضیلت کو حاصل کر سکے،
کہ جس رات کی فضیلت کے بارے میں رب تعالی نے پوری سورت کو نازل کیا، سورۃ القدر، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم جانتے کیا ہو لیلۃ القدر کے بارے میں، کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، بہتر ہے 1000 مہینوں سے بھی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بارے میں ایک پوری ہسٹری ہے، وہ انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے روز بندہ مومن کے لیے شفاعت کریں گے، کہ روزہ کہے گا کس نے تیری رضا کے لیے کھانے پینے کو چھوڑا تھا، لہذا آج ہم اس کی شفاعت کرتے ہیں اور ہماری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اعتکاف کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی تھیں، اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے اور وہ ان کو چھٹیاں ہوں یا چھٹیاں لے سکتے ہیں، تو اس نعمت سے بھی ضرور جو ہے اپنے آپ کو سرشار کریں کہ اعتکاف جو ہے یہ واقعی بہت بڑی اپنے اندر فضیلت رکھتا ہے، جس کے اندر حدیث پاک کو اگر ہم معائنہ کریں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور ایون کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اعتکاف کرنا بندے کو گناہ سے روک دیتا ہے اور اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں، یعنی جتنے بھی لوگ نیکیاں عمل کرتے ہیں ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وہ نیکیاں اس معتکف کو اعتکاف کرنے والوں کو عطا کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایون کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیان اس کا جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے مطابق جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس کا جو ثواب اس کو عطا ہوتا ہے وہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹھے بیٹھے اس کو ہی کہ بغیر کسی خرچہ کیے، بغیر کوئی تکلیف اٹھائے کہ وہ سعودی عرب کا سفر کرے، یہیں پر بیٹھ کر اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعی ایک بہت بڑی ہمارے لیے فضیلت ہے، اور انشاءاللہ میرا خیال میں یہ جمعے کا دن ہی بنتا ہے کہ اگر جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں گے تو جمعے والے دن ہی جو اگلا جمعہ ہوگا شام کو جو ہے وہ اعتکاف میں 20 کی شام کو بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ اس کا انتظام و انصرام ہوگا، اور اس کے بارے میں بھی جو ہے اشتہار جو ہے وہ دے دیا جائے گا، اور پھر آپ جو ہے دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہے یا کیا کچھ کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں اس اعتکاف والی نعمت سے آپ کو ضرور جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زندگی کے اندر لازمی طور پر ایک تو ضرور یہ اعتکاف کر لینا چاہیے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ اور یقین مانیے بندہ بعض اوقات سوچتا ہے کہ وہ رمضان میں عبادت صحیح معنی میں نہیں کر سکتا، لیکن اعتکاف کے اندر بندہ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ جب گھر میں موجود ہوتا ہے تو وہ کتنی عبادت کر لیتا ہے، جب تک مسجد میں نہیں آتا، مسجد میں آتا تو اس کو کچھ سکون ہوتا ہے اور وہ عبادت کر سکتا ہے، ورنہ گھر میں بندہ 100 میں سے 20% عبادت کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا۔
لیکن جب اعتکاف کر لیتا ہے تو پھر اس کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ صحیح طور پر صحیح معنی کے اندر وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اور پھر شب قدر کی کیا ہی بات ہے کہ ہر تاک رات کے اندر بڑی خوبی کے ساتھ وہ عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے رہنے مسجد میں 5 وقت بعد جماعت ہی نماز اس نے یہیں پہ ادا کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کورس بھی انشاءاللہ اس کے لیے میں منعقد کرنے کا سوچ رہا ہوں کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی نماز کا اور چھوٹی موٹی عبادات کا، کہ جو آج کل ہم عام طور پہ غلطیاں وغیرہ کرتے ہیں یا جس کے اندر ہمارے سوالات ہوتے ہیں، تو اس کا بھی چھوٹا موٹا کورس جو ہے وہ بھی اعتکاف والوں کے لیے یہاں پہ کرایا جائے، کہ جو یہاں پہ بیٹھیں گے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کو اس کے تقدس اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔